جو فیملیز نشے کی بیماری سے متاثر ہوتی ہیں ان کو ہم کو ڈپینڈنٹ فیملیز کہتے ہیں. کو ڈپینڈنٹ فیملیز کہتے ہیں جو فیملیز میں کوئی نشہ کرتا ہے اور گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اپنے نشے کی وجہ سے گھر میں ایک زلزلہ نما کیفیت طاری رہتی ہے. ہر وقت ایسے لگتا ہے کہ زلزلے سے آ رہے ہیں. کوئی شک سا پڑتا ہے کہ کوئی زلزلہ تو نہیں آیا. جیسے 2-3 دن پہلے لاہور میں زلزلہ آیا ہے تو 2-3 دن تک لوگ پوچھتے رہے یار چٹکے لگ رہے ہیں, کوئی زلزلہ تو نہیں آیا, کیونکہ بندے کو پھر وہم بھی ہونے لگتا ہے. تو کو ڈپینڈنٹ اور انٹر ڈپینڈنٹ یہ دو لفظ یاد رکھیں. انٹر ڈپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں, آپ میرے لیے کچھ کریں. یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی ول اسکریچ یورز. ایسا مطلب ہے نہیں کہ سانو کھرک پئی ہے, یہ ایک محاورہ ہے. یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برابر کے جتن کریں. اچھا, اب جب کوئی کسی گھر میں نشے کا پنگا شروع ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ملتا جلتا پنگا شروع ہو جاتا ہے تو اس گھر میں انٹر ڈپینڈنس کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کو ڈپینڈنس کی زیادتی ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی چیزیں جو ہیں ایک طرف سے دوسری طرف جانے لگتی ہیں, واپسی کا کوئی پتہ نہیں. جیسے مختلف رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مہربانیاں دوسری طرف جا رہی ہوتی ہیں, اور پرانے محلوں میں, اگرچہ آپ کو شاید اس کا تجربہ نہ ہو, پرانے محلوں میں ہمسائے بھی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں کہ یہ تھوڑی چینی دے دینا, یہ تھوڑا آٹا دے دینا, تھوڑے چاول دے دینا, اور وہ لوگ لین دین کرتے رہتے ہیں. اور کل ہی میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ ذرا ہمسایوں سے تھوڑا نمک پکڑ لو. تو بچے نے کہا کہ نمک تو ہمارے گھر میں کافی ہے, تو آپ کیوں ہمسایوں کو زحمت دے رہی ہیں؟ کہتے نہیں, میں ان کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہم سے چیزیں مانگتے ہیں کہیں شرمندہ نہ ہو, تو مجھے نہیں بھی چاہیے تو میں نمک مانگ رہی ہوں. یعنی اتنی ہماری تمنا ہوتی ہے دوسروں کے اوپر احسان کرنے کی. اور ایک نیا فیشن جو مجھے کل پرسوں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ اپنے گھر کے باہر کھانے پینے کا کوئی سامان سجا کے آتے جاتے لوگوں کو دعوت دینا کہ آپ گزرتے گزرتے افطاری کر لیں, یا اس طرح کی کوئی بہت ساری چیزیں جو کہ بظاہر بہت گڈ لکنگ ہوتی ہیں, پر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر تمنا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے ممتاز ہو کے دکھائیں, ہم دوسروں پہ احسان چڑھا کے دکھائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ساڈی لت اتے رہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس گھر میں کوئی پنگا ہو جاتا ہے, جیسے نشے کا پنگا یا اس سے ملتا جلتا کوئی پنگا جو آپ نے کہا تھا وہ بھی ایک پنگا, اس گھر میں جو کو ڈپینڈنس ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے. کو ڈپینڈنس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے, وہ واپسی میں کچھ نہیں کرے گا, پھر آپ کو غصہ آئے گا, آپ اس کی بےزتی کریں گے, جب بےزتی کریں گے تو آپ کو گلٹ فیل ہوگا, جب گلٹ فیل ہوگا تو آپ مزید مہربانی کریں گے. تو آہستہ آہستہ یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے کسی گھر کے اندر, انٹر ڈپینڈنس ختم ہوتی جائے گی اور کو ڈپینڈنس بڑھتی جائے گی. اور ایسا ایک ہفتہ, ایک مہینہ یا ایک سال نہیں ہوگا. کل میری ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو 28 سال سے اپنے بھائی کے ساتھ, جو کہ الکوہلزم میں مبتلا ہے, ہر روز احسان کرتے ہیں, اور انہوں نے 28 سال میں اس سے ایک دفعہ بھی اس موضوع پہ بات نہیں کی کہ بھائی صاحب یہ جو آپ شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں اس کے علاج کا کوئی چارہ کر لیجئے. لیکن وہ ان کو امبیرسمنٹ سے بھی بچاتے ہیں, وہ ان کے بچوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ ان کے اسکولوں کی فی وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور وہ اس بات پہ بالکل تیار نہیں کہ وہ انیبلنگ سے باز آ جائیں اور انٹرونشن کریں
اور بہت پیار سے ان سے جا کے بات کریں کہ یہ آپ جو الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ اپنا کوئی چارہ کیوں نہیں کرتے، کوئی مدد کیوں نہیں حاصل کرتے.